وہاں سے پیدل چل کر آتے ملک کے شام ابو درداء سے ملاقات جب ایک جلیل القدر صحابی دوسرے ایک صحابی جلیل القدر صحابی سے ملاقات ہو بھی اتنی دور، وہ بھی پیدل چل کر کے، تو ان کے زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نئے آدمی کو وہ ایسی چھوڑ دیا کرتے ہوں گے، ملاقاتیں نہیں کیا کرتے ہوں گے، اس کی ایمان اور اعمال کی خیر خرید نہیں لیا کرتے ہوں گے، کوئی وہم و گمان اور تصور نہیں کر سکتا۔ ایک ایک سے ملاقات کا لفظ وہاں پر ملتا ہے، ہر ایک سے ملاقات، اس کے پیچھے اپنے آپ کو مکمل تھکانا۔ اس لیے ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری ہے روزانہ کی ملاقات، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے۔ لوگ کہتے ہیں 8 گھنٹے کیا کرنا؟ ارے 8 گھنٹے میں آپ 2-2.5 گھنٹے میں آپ اپنے مسجد کے اطراف میں جتنے باشندے ہیں، بڑے بوڑھے، سب سے ملاقات کر لیجیے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، 98% ہے کالجوں میں، یونیورسٹی کے اندر ہے، تو 2 گھنٹے تو آپ عمومی لوگوں کو دیں روزانہ، اور وہ 6 گھنٹے آپ روزانہ کالج اور یونیورسٹی کے بچوں پر محنت کے لیے فارغ کریں۔ ہر روز آپ اپنی مسجد سے اس کالج کو جوڑیں، وہ کالج کتنے آدھے گھنٹے دوری پر، اچھا وہ کالج کتنے 1 گھنٹے کی دوری پر، 2-2.5 گھنٹے ہم نے اپنے مسجد کے اطراف میں ساری محنت کر لی، اب کافی وقت لمبا نکال کر کے ہم اتنی دور جائیں گے اور جا کر کے ایک ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ایک طالب علم پر ہم محنت کریں گے۔ یہی آج ہمارے دوسرا گشت ہے۔ پہلا گشت تو کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، لیکن دوسرا گشت اور اس کے ذریعے سے اپنے قرب و جوار کی مساجد اور اپنے گاؤں دیہات اور اسی طریقے کے جو بنجر علاقے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر جانا بار بار دوسرے گشتوں کے ذریعے سے محنت کرنا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دوسرا گشت کا سلسلہ ہی بند ہو چکا ہے، ساری اہمیت ختم دوسرے گشت کی ہمارے اندر۔ پہلا گشت بھی بڑی مشکل سے اور باطل ناحاف تھا۔ جس طرح کوئی عمل آبادی کے عمل کا بدل نہیں، اسی طریقے سے دوسرا گشت کا عمل بھی دوسرے گشت کا بدل کوئی عمل نہیں، دوسرے گشت کا کوئی عمل بدل نہیں بنتا۔ آپ کو جانا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ دوسرے گشت کے اندر اور اس کے اندر پورا وقت فارغ کرنا۔ یہ 3 قسم کی جو جماعت دوسرے گشت میں جاتی ہے، یہ پہلی جماعت گشت اور اعلان کرنے والی، گشت کے آداب اور اعلان کرنے والی، وہ شروع میں گئی، شروع میں واپس آ گئی، اگلی جماعت بیچ میں گئی، بیچ میں واپس آ گئی، تیسری جماعت آخری میں گئی اور اعزازی طور پر بیان کر کے واپس آ گئی۔ یہ کوئی گشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک مسجد سے 4 جگہ گشت کے لیے ساتھی روانہ ہوا کریں، 4 محلوں میں، 4 مسجدوں میں۔ اگر آپ کے پاس ساتھی زیادہ تعداد میں اور استعداد خوب بھرپور ہے اور ایک جماعت ایک مسجد کے ساتھ ہی 4 مسجدوں میں جا کر کام کو اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کو 4 محلوں میں 4 مسجدوں میں جا کر دوسرا گشت کر کے کام کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور کام کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گئے اور آپ نے صرف بیان کیا، تقریر کری، ہلکی سی تشکیل کرے، واپس آ گئے۔ مسجد کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں گے اور وہاں مسجد وار جماعت قائم کریں گے اور پھر ان کی روزانہ کی تعلیم ان کو روزانہ کے مشورے پر اٹھاوے، روزانہ کی ملاقاتوں پر اٹھاوے اور پھر آبادی کا عمل پر ڈالیں اور پھر ان کی مسجد وار جماعت قائم کریں اور پھر ان کی جماعت نقد بنا کر روزہ کی چلے کی اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لگا کے بھیجیں۔ اگر جماعت ان کی مکمل بنی یا پھر ان کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں اگر ان کی جماعت مکمل نہیں بن سکتی۔ اور یہ سارا کام ادھورا اور آدھا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس مسجد کے اطراف میں گھروں کی تعلیم وجود میں نہیں آئے گی، افطاری تعلیم کے مقامات وجود میں نہیں آئیں گے اور مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گی اور اس مسجد کے اطراف میں گھروں کے اندر مستورات کی جماعتوں کا قیام کا سلسلہ شروع نہیں کرو۔ یہ دوسرے گشت کے ذریعے سے یہ مطلوب ہے، دوسرے گشت کے ذریعے یہ کیا ہے؟ یہ مطلوب ہے دوسرے گشت کے ذریعے۔ بنجر علاقے ہیں، کمزور علاقے ہیں، کمزور مسجدیں ہیں، وہاں پر ہماری جماعت دوسرے گشت کے عنوان سے محنت کر کے ان اعمال کو جمانے کا اہتمام کریں اور وہاں سے نقد جماعت اٹھا اپنے ساتھی متعین کریں۔ ہمارے ساتھی اپنی مسجد کے تقاضے پورے ہونے کے بعد اتنا بھرپور وقت فارغ کریں دوسری مسجد کے لیے جتنا آپ اپنی مسجد کے وقت فارغ کریں، جتنا آپ اپنی مسجد کے وقت فارغ کریں اسی طرح ہو دوسرے مسجد۔ آپ تو گاؤں دیہاتوں میں جائیں اہتمام کے ساتھ
3 دن کی جماعت کا یہی سلسلہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کی جماعت لے کر ایسے گاؤں کے آج ہم مسجدیں نہیں، ابھی تو ایک مستقل ایک مزاج بن گیا کہ مسجدیں چاہیے ہم کو، نہیں مسجدیں نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان چاہیے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا کام جو محدود ہو رہا ہے نا، گاؤں کے اندر محدود، حلقوں میں محدود اور ماحول کے اندر محدود ہو رہا ہے، ماحول میں کام کرنے والوں میں، مسجدوں میں اور گاؤں دیہاتوں میں یہ محدود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کو صرف مسجدوں تک محدود کیا ہوا اور اپنے کام کرنے والے اور وقت لگانے والے ساتھیوں تک اپنی ملاقاتوں کو، گشتوں کو محدود کر دیں، اپنے مشوروں کو محدود کر دیں۔ ابھی تک ہر امتی کو ہم نہ دوسرے گشت کے ذریعے موضوع بنا رہے، نہ روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے موضوع بن رہا اور نہ سیروزہ کی جماعت کے ذریعے۔ یہاں سے تو یہاں تک کہا جا رہا ہے اگر آپ سیروزہ کی آپ مسکرات کی جماعت میں جا رہے ہیں، سیروزہ کی جماعت لے کے جا رہے ہیں یا عشرے کی جماعت آپ لے کر کے گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سے گاؤں میں کتنے مسلمان، بس مسجد تو کبھی دیکھنی نہیں ہے، آپ مسجد دیکھنی نہیں آپ کو، بالکل آپ کو صرف گاؤں دیکھنا، گاؤں کے اندر کے مسلمانوں کو دیکھنا، گھروں کو دیکھنا۔ 2 گھر ہیں، ایک گھر کے اندر سارے مرد ٹھہر جائیں، دوسرے گھر میں سارے مستورات ٹھہر جائیں، ایک گھر ہے 2 کمرے، تو ایک کمرے میں سارے مرد، دوسرے کمرے میں سارے مستورات، اور اگر ایک ہی گھر اور ایک ہی کمرہ ہے تو اس ایک گھر اور ایک کمرے میں سارے مستورات ٹھہر جائیں اور سارے مرد گھر کے باہر برآمدے میں اور درخت کے نیچے ٹھہر کے اپنا 48 گھنٹے گزارے، کام کرے، عین سنت ہے۔ ہمارے دفتروں میں، ہمارے رجسٹر میں جو مشورے ہوتے ہیں نا مسجد کے اندر رکھے رہتے ہیں، اس میں ابھی تک 100% ان گاؤں کا احاطہ نہیں ہے تعین کے ساتھ کہ جن گاؤں میں صرف 1 مسلمان، 2 مسلمان، 3 مسلمان، مسجد بالکل نہیں ہے، وہ ہمارے رجسٹر میں ابھی تک آنے گئے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے رجسٹر میں یہ کام نہیں آتا، ہمارے رجسٹر میں صرف وہ گاؤں ہے جہاں پر مسجد ہے، ماحول ہے، استقبال ہے۔ یہ موضوع ختم کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہمارا موضوع، مردوں کی جماعت کا بھی ہے، مسلمان مستورات کی جماعت مسلمان ماؤں بہنوں کو تلاش کرنے جا رہی، جس طریقے سے مردوں کی جماعت مسلمان بھائیوں کو تلاش کرنے جا رہی، اس کے لیے جایا ہم سہولت انتظامات کی بنیاد پر بھی جا اللہ چلا، مسجدیں ہوں، مسجدوں کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم ہو، پھر بھی اچھا ہو، اور اس کے علاوہ کچن کی ہو، کچن کے اندر سارا سامان ہو، اس کے علاوہ ریسٹ روم ہو، ہمارے کوئی موجود نہیں، ہم تو صرف مسلمان کو تلاش کرنے جاتے ہیں۔ یہ اختلاف کے پھیلنے کی بنیادی وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج المعمول کہ آپ اپنے صحابہ کو چن کر گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے جہاں پر ابھی تک دین کی دعوت پہنچی ہے، اور یقین طور پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ اگر وہاں جائیں گے تو یا تو جان خطرے میں یا پھر شدید ان کو نقصان پہنچے گا، بلکہ حضرات صحابہ ایسے علاقے گاؤں کا تقاضا خود لے کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر دعوت لے کر اس گاؤں میں جائے گا تو اس کے جان خطرے میں لوگ شہید کر دیں گے، پھر بھی اس سے آگے اللہ کے راستے کی شہادت کے شوق کی بنیاد پر حضرات صحابہ ان گاؤں کا تقاضا لے کے جاتے ہیں۔ بھائی چھتیس گڑھ سے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں نیچے گزرے میں حضرت بولا ہے، چھتیس گڑھ کے ذمہ دار حضرات جو ہیں انہیں نیچے بولا ہے، چھتیس گڑھ کے سارے ساتھی نیچے گزرے میں چلے جائیں۔ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، گاؤں میں، دیہات میں، بنجر علاقے میں بار بار پچھلے سرمائی میں بھی یہ بات آئی، پچھلے سرمائی میں پورا مشورہ اسی بنیاد پر ہو۔ یہ مشورے کی چیز تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ مشورے کی چیز بن کے رہ جائے کہ ہم نے مشورہ کیا، ہم نے مشورہ کیا، ہم نے مشورہ کیا، آگے تنفیذ کون کرے؟ یہ مجمع اگر طے کر لیں کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے انفرادی دعوت اور اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرا کش اور اپنی ذات کے اعتبار سے ماہانہ عشرہ ان گاؤں دیہاتوں میں لگا دیں گے تو اللہ کی ذات امید ہے پھر یہ ذات کا پور نکل کر آئے گا۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا یہ طے کریں اپنا مردانہ خروج مہینے کا 10 دن لے کر کے، کتنا دن لے کر کے؟ 7 دن مردوں میں لگا اور 3 دن مزدورات میں لگا۔ ابھی نائجیریا سے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، دونوں پاؤں سے ہینڈی کیپ تھے، 3 تشکیلوں میں گئے تھے،
3 تشکیل ان سے ایسی بیٹھ کر کارگزاری کی، تو وہ شرماتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا مجرم سمجھ، ایسا بول رہا تھا بالکل مجرم ہوں، شرماتے ہوئے کہنے کا بس زیادہ نہیں 15 مرتبہ 4 مہینے لگے، اور مستورات نے چلے پہلی بیوی کے ساتھ 10 چلے، دوسری بیوی کے ساتھ 6 چلے، تیسری بیوی کے ساتھ 3 چلے لگے، دعا کرو وہ تھوڑے لگے، کوئی واسطہ نہیں، میرے ساتھ سامنے بیٹھ اس کے نیچے کمرے میں کارگزاری سنائی دی جاتی، اتنا تعلیم تھا کہ بالکل ریموٹ والے ویل چیئر میں سارے مرکز کے ساری مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے تعلیم۔ تو میں نے پوچھا مہینے کا خروج کا کیا ایوریج ہے؟ بولے کہ ہم نے مرکز سے سنا ہے کہ بھائی پرانے ساتھی ہیں تو وہ ہر مہینے مستورات میں بھی سیروزہ لگا اور بہترین بیوی ہے، تو الحمدللہ میں پہلا ہفتہ مردوں میں جاتا ہوں، دوسرا ہفتہ پہلی بیوی، تیسرا ہفتہ دوسری بیوی، اور چوتھے ہفتے میں اور چوتھے ہفتے میں تیسری بیوی لے کے جاتا ہے۔ اس طرح ایک نہیں، ہم 50 لوگ اس ترتیب پر آ چکے ہیں، غلط تو نہیں کر رہے، کر کے ڈرنے والے یہ لوگ۔ وہ کہاں کے؟ نائجیریا سے ہے، نائجیریا سے۔ ابھی کہ پچھلے مہینے واپس گئے تو پچھلے مہینے سے 2 مہینے وہ جانتے بھی ہوں، ہاں ہریانہ راجستھان والے تھے، پچھلے مہینے جانتے۔ آپ سوچیے ذرا اس تعداد کہاں چلی گئی لوگوں کو، ہم تو بھی مشورے کر رہے تھے کیسے لگائیں کیسے لگائیں کیسے لگائیں، اور مرکز نظام الدین آنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ میری 3 بیویاں 2 مہینے پہلے روزہ رکھیں، یعنی 6 مہینے کے روزوں کی برکتوں سے میں یہاں آیا ہوں بول رہا ہوں، اتنی عظمت مرکز نظام الدین کی، یہاں آنا وقت لگانا، یہاں آنا وقت لگانا، چلیے یہاں آئے وقت لگائے، پھر ہوا کیا یہ دردناک کارگزاری، وہ ملا ہی مجھ سے اس کی وجہ سے، کہنے لگا کہ میں 3 تشکیلوں میں گیا، تینوں جماعتوں کے تینوں تشکیل کے جو امیر آپ نے انجیل لگائے، ایک میں بھی نظام الدین کی ممبر کی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں رکھی، یہ درد بری کہانی، یہ درد بری کہانی، دکھ بری کہانی، رو رہا بیٹھا ہوں 3 تشکیل میں غلطی سے بھی ایک نے بھی نظام الدین کی پوری روانگی، نظام الدین کی پوری کارگزاری، نظام الدین کی پوری بات، نظام الدین کا پورا دستور، نظام الدین کا مستورات کا کام، اور یہاں کی ساری مجلسیں کیا لیکن شخصا ہو گیا ہم، یہ کون آدمی ہمارے ساتھ لگایا گیا، کون آدمی لگایا گیا ہمارے ساتھ، شخصا ہو گیا بیچارہ، دل ٹوٹ گیا اس کا، اتنی ساری قربانی، دونوں پاؤں سے ہینڈی کیپ بیچارہ، اتنی قربانی تھی یہاں پر، یہ بہت بڑا تقاضا پینڈنگ میں، اور مستقل قرضہ چلا رہا ہے اجتماعی پورے ہندوستان والوں پر، جب پوری دنیا میں اجتماعات اور اپنی جماعت ملکوں میں بھیج کر آؤ نظام الدین، آؤ نظام الدین، آئیے نظام الدین کہہ کر کے، اور پھر جب وہ یہاں سے اترتے تو یہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، نظر جو آپ دعوت دینے والے ایک بھی نہیں وہ بیچارے آتے اتنی قربانی کے ساتھ، اتنے مجاہدوں کے ساتھ، اور پرانے ساتھی ملکوں کے شورا کی سطح کے لوگ، فیصل کے سطح کے لوگ، 40 سال سے پرانے چل رہے ماشاء اللہ قربانیوں کے ساتھ، وہ بڑی امیدوں سے آ رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں تو آپ ہمیں مکمل سیرت کی روشنی میں مکمل کام سمجھایا جائے، قرآن حدیث سیرت، آپ کسی غرض سے یہاں پر اور کوئی مقصد نہیں اس کے یہاں ان کے یہاں نہیں، آپ ہمیں بتائیے خروج کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی، پھر اس میں مزدورات کا خروج سمجھیں، اس کے اندر عامت الناس کا خروج سمجھیں، علماء کرام کا خروج سمجھیں، طلبا کا خروج سمجھیں، اور پھر مدرسے کے طلبا کا خروج سمجھیں، مقامی کام میں آبادی کا عمل سمجھیں گے، روزانے کی تعلیم، مشورہ ملاقات سمجھیں، ہفتے کے 2 گشت سمجھیں، طلبا کا مقامی کام کیا ہے، اسٹوڈنٹ کا مقامی کام کیا ہے، تعلیمات کا کام کیا ہے، مزدورات کا مقامی کام کیا ہے، اور یہ جوڑ اجتماعات کیسے ہوتے ہمارے پاس نہیں آتا، تو بیچارے قربانی کے ساتھ بڑے مجاہدوں کے ساتھ، ہمیں اندازہ نہیں لوگوں کی قربانی، لوگوں کے مجاہد کیسے لوگ آئے، لوگ کو یہاں آ کر ہندوستان میں مرنے کی تمنا لے کر کے آ رہے، ابھی ایک صاحب آئے امریکہ سے، دہلی، امریکہ کے سینے کے بعد، اور دہلی آئے، اور دہلی کے بعد حیدرآباد تشکیل ہوئی، حیدرآباد میں ان کا جنازہ، ان کی گھر والے کہہ رہے آپ من جائیے ہوگا، لیکن نہیں، مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا، وہیں پر جا کے سیکھو، نصیحت کر دی جہاں میرا انتقال ہوگا وہیں پر میری قبر بنا دیں، نصیحت سنا جو وہیں حیدرآباد میں دفن، اتنی امیدوں کے ساتھ یہاں پر آ رہے، ان کے تقاضے اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا عملہ، مطلوبہ سطح کا عملہ، کئی مرتبہ 4 مہینے لگائے، کام میں بڑا ایکسپو، اپنے صوبوں کے اندر خوب قربانیوں کے ساتھ چلنے والا،
اور یہاں کے سارے دستور اچھی طرح واقف، ایک ایک عمل سے واقف، ایک ایک عمل سے واقف، عملی طور پر لے جا کے سارے عمل کر کے دکھلا سکتا ہوں، مذاکرے کی شکل میں بھی اسے سارا کام سمجھا سکتا ہوں، اور اس کو بہترین دعوت کے اعتبار سے فکر مند اور ترجمان بنا کر اس کے ملک میں داعی بنا کر دے سکتا ہوں۔ ایسا عملہ یہاں پر ہر وقت ہے، ایک دن 3 آدمی لگا کے بھیجیں گے، یہ لوگ یو کے کی جماعت ہے، یو ایس کی جماعت ہے، مختلف افریقہ کے ممالک کے لوگ آئے ہیں، ماشاء اللہ ان کے ساتھ تین منجے ہوئے پرانے 3 صوبوں کے لوگ ان کے ساتھ لگا کے بھیجے جا رہے ہیں، وہ مطمئن ہو کر کے آ رہے ہیں۔ بہت بڑا تقاضا، بالکل قرضہ چڑھا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے علماء کرام اپنے ساتھ 2 مہینے کے لیے نظام الدین ہے، کیا کیا کام ہے بھائی؟ علماء کرام یہاں آ گئے 2 مہینہ، علماء کرام آئیں گے یہاں پر چلہ لے کر، ایک کام یہ ہے کہ انہیں عربوں کے ترجمہ میں استعمال کرنا، دوسرا کام یہ عربوں کے ساتھ اختلاف میں اور اختلاف کے ذریعے سارا کام دستور ان کے سامنے ان کے ذریعے سے پیش کرنا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ بھئی ان عربوں کو لے کر کے عملی طور پر میدان میں اتر کے چلے اور ایک مہینے کے عنوان سے ان کو کام سمجھانا، تیسرے یہاں پر مختلف حلقوں کے اندر استعمال، اور پھر علماء کرام آئے سال دوسرے سال کے لیے ان کے ساتھ اختلاف کرنا اور ایک کام سمجھانا، اور پھر یہاں کے کام کے معیار کو سمجھنا، یہاں کے اتنے سارے کام، لیکن ناقارانہ چلے کی آمد جیسی ہونی چاہیے صوبوں کے اعتبار سے علماء کرام کی یہاں پر وہ تعداد بھی بہت کم، اور اسی طرح 2 ماہ نظام الدین علماء کرام وہ سلسلہ بھی بہت کم۔ عرب آ کے کچھ بات مرتبہ عربوں کی خالی جماعت بنتی ہے، اور اس جماعت کے اندر تینوں کے تینوں عمومی ساتھی لگانے پڑتے ہیں، بڑی مشکل، اور اگر تیسرا کوئی عالم لگایا گیا ہے تو ان کو وہ عالم کے طور پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ذمہ داری دے کر کے نہیں بھیجا جاتا، جبکہ ہمارے صوبوں میں خوب زیادہ ہے، خوب سرل ہے، اندرون کے تقاضے بیرون کے تقاضے، مطلوبہ درجے کا عملہ یہاں پر، یہاں آنے کے لیے کوئی تشکیل نہیں، کوئی ترغیب نہیں، یہاں جتنا آپ کے صوبے سے پہلی سب دوسرے سب کے لوگ 12 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے رہیں گے، اپنے عملے کو بھیجتے رہیں گے، اس درجے میں یہاں کے سارے اعمال اپنے صوبوں میں پہنچیں گے، اس کی تنقید ہوگی، اور یہ کام کی سطح اور معیار کے بلند ہونے کا سب کو ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے 2 مہینے صرف سال میں 2 مہینے کے لیے متعین کر لیے، تو پھر 10 مہینے تک ہم یہاں کی فکروں سے، یہاں کے دستور سے، یہاں کے معیار سے ہم دور ہیں، کام کہیں سے نہیں دور، کہیں بہت دور آگے نکل گیا کام۔ آپ 2 مہینے لگا کر جائیں، پھر 2 مہینے بعد آ کر کے آپ یہاں بیٹھے کسی تقاضے پر اور کسی جو ہے شعبے پر، آپ کو لگے گا کام بہت آگے نکل گیا، آپ پہلی مرتبہ کے بیٹھے اتنی تیزی کے ساتھ کام کی سطح آگے بڑھ رہی، یہ مستقل تقاضا۔ اس وقت یہاں کے جو باتیں ہمت کی قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ بار بار مقرر بتائی جائے، اس میں یہ بہت بنیادی چیز کہ ہمارا 1 خروج کا اہتمام ہو، اور اس میں 6 مہینے کا اہتمام، 5 مہینے کا اہتمام، بار بار یہ بات کہی جا رہی کہ ہم ایسے افراد متعین کر کے اگلے جوڑوں میں کارگزاری لے کر جائیں کہ ہمارے صوبے کی سطح پر اتنے ساتھی پابندی سے سالانہ 4 مہینے یا 6 مہینے، اور اتنے ساتھی ان میں سے تیسرے سال پابندی سے بیرون 5 مہینے، یہ کارگزاری چاہیے۔ تیسرا سال پابندی سے بیرون 5 مہینے لگانے والوں کی تعداد، مستقل حضرت کاربار کہہ رہے کہ آپ کو حضرت فرما رہے اس کو کالم میں پڑھا دو، کیا کرو گی؟ میں اس میں کالم میں پڑھا دوں 5 مہینہ ہر قیمت کا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 2 سال تک کسی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے چندائی لگاتا رہا تو اس کے لیے بھی تیسرا سال ہر قیمت پر بیرون کا ہے، وہ بھی 5 مہینے کا ہے۔ تیسرا سال اس کا بھی کیا ہے؟ اسے اٹھا ہوا بیرون لمبے خرچ کھلے خرچ سے نکالا۔ مہینے کے 10 دن اتنی عظمت اور اہتمام کے ساتھ، اور خصوصاً ان کے گاؤں دیہاتوں میں لگے گا، اور باقاعدہ کارگزاری آئے یہ 10 دن مہینے کے یا 3 دن لگا کر کتنے بنجر علاقوں میں آپ گئے، آپ کو اگلے آمد پر یہ دکھلانا کہ ہمارے اطراف میں اتنے گاؤں دیہات بنجر علاقے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر سے روزہ کی جماعتیں مضبوط ڈال کر تسلسل کے ساتھ اس 3 مہینے میں تسلسل سے مضبوط جماعتیں ان گاؤں دیہاتوں میں ڈال کر کام کرو پڑی ہے۔
اور اسی کے ساتھ مردوں کی جماعت جتنی چاہے اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، سارا کا سارا علاقہ مردوں سے خالی ہو جائے، لیکن اس وقت دعوت کی سنت پوری نہیں ہو اور خواتین کے اندر سے بے دینی اور جہالت ان کے لیے ختم نہیں ہوگی، اور گھروں کے اندر سے خود پرستی اور گھروں کے اندر کا باطل ٹوٹے گا نہیں، اور معاشرے کی سنتیں زندہ نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایک خاتون کا اللہ کے راستے میں اہتمام کے ساتھ روزہ عشرہ اور فکر نہ ہے۔ تو ہمارا حضرت مقصود موضوع ہے۔ مردوں کی تاریخیں طے ہو گئی پچھلے کی 4 مہینے کی، یہ ادھوری تاریخیں ہیں جب تک ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے عشرے کی تاریخیں طے نہیں ہوگی۔ ابھی تک یہ روکی نہیں ہمارے تاریخ طے ہو رہی، کس کی ہو رہی؟ مردوں کی، اور پھر کیا بس ہو گیا کام پورا، کو تو کوئی تاریخ نہیں، ناقص تاریخ ان کی خواتین کے ساتھ نکلنے کی تاریخیں کم 100 نفر ہے یا 100 جماعت ہے اور وہ مردوں کی ہے اور ان کی تاریخ ہے، ان کی بڑی محنت ہے، تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ 100 کے 100 ساتھیوں کے مستورات کے عشرے کب لگیں، شروع میں، آخر میں، بعد میں، سال پورا ہونے سے پہلے کب کس کا لگے گا مہینہ اور تاریخ، ہر ایک کا طے شدہ ہونا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ مردوں کی تاریخ طے اور مستورات کی تاریخ استخارے پہ چھوڑ دی، ڈال دیا جاتا ہے، موخر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے مشوروں کے اندر جتنی اہمیت اور عظمت ہم مردوں کے کام کو دے رہے، اتنی اہمیت اور اتنی عظمت ہم اپنے خواتین مشورات کے کام کو دے رہے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو خواتین کا کام ہو رہا ہے وہ جو کام نہیں ہو رہا اس کے مقابلے میں صفر ہے، صفر۔ پورے ہندوستان کے اعتبار سے جو آبادی ہے اس کے اعتبار سے گھروں کی تعلیم صفر ہے، ہفتواری تعلیم کے مقامات صفر ہے، اور مستورات کا روزہ خروج، عشرہ خروج، یہ تو حقیقت میں پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ کوئی ایوریج نہیں نکلتا، کوئی ایوریج کوئی اوسط نکل کے نہیں آ رہا، یا تو 100 میں 1 2 3% یا پھر 0۔ کیوں کہ ابھی تک ہمارے یہاں اپنی مسجد، اپنے حلقے، اپنے ضلعوں میں مستورات کے خروج اور مستورات کے مقامی کام کی ابھی کوئی رخ نہیں آئی۔ ابھی اختیاری کام، نقلی کام، زائد کام اختیار ہے، آپ 2 مہینے مردوں میں لگائیں، تیسرا مہینہ آپ کو اختیار، یہ اختیار کا سلسلہ ختم کریں، نبی کا سلسلہ ختم کریں۔ آپ جتنا اپنے لیے مردوں کے ساتھ وقت لگانا ضروری، لازم یا فرض، جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہو، جتنی عظمت کے ساتھ لگانا ضروری، آپ اسی عظمت اور اہمیت اور اسی تاکید کے ساتھ، شدت کے ساتھ آپ مستورات کا خروج کی پابندی کریں، اپنی ذات سے بھی کریں اور اس کے ساتھ اپنی مسجد اور اپنے حلقے میں اس بات کو لائیں۔ تیسرا مہینہ آ گیا، کوئی مشورے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ تیسرا مہینہ دوبارہ مردوں میں جائیں، آپ پر طے شدہ ہے، نظام الدین کی اطاعت کا تقاضا ہے، آپ تیسرا مہینہ مستورا، ورنہ آپ کس رخ پر آپ کو نہیں جانتے۔ اگر پوری مسجد وار جماعت پابندی سے تیروں کا لگا رہی، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ اور تیسرا مہینہ بالکل آزاد کھلے محاذ چھوڑ دیا گیا اور کوئی تشکیل نہیں، کوئی محنت نہیں، فرض کفایت کے طور پر ایک ساتھی اس مسجد کا تیروں کا مستورات میں لگا لیتا ہے، تو یہ کوئی عنوان نہیں۔ گھروں کے اندر خواتین اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے اتنی اندر سے آمادہ اور تیار ہو کہ گھروں کے اندر بات چیت بند ہو، بچوں کو پتا چلے ماں ابو امی میں لڑائی ہے اس لیے کہ ابو نے امی کا بہت بڑا دینی حق مار دیا اور اس کا زندگی نہیں لگوایا۔ یہ رخ چاہیے نا گھروں کے اندر، یہ رخ گھروں کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ آپ سمجھنا، یہ رخ گھروں کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ بھائی حضرت نیچے انتظار میں ہیں، 36 کے سارے ساتھی پہنچے نہیں، جتنے ذمہ دار ہیں وہ سارے پہنچ گئے جلدی سے، جتنے بھی آئے سارے پہنچ گئے، صرف آپ کے مشورے والے ساتھی نہیں بلکہ جتنے ساتھی 36 کے ہیں سب کے سب نیچے جلدی گزرے میں پہنچ جائے، انتظار ہو رہا ہے، حضرت انتظار کر رہا ہے، بالکل باقی میں نہیں 36 کے جلدی پہنچ گئے نیچے۔ ساتھیوں کو بڑا اطمینان ہے، ایک صاحب کہنے لگے ہمارا 10 ضلع اور 10 سال سے کوئی نہیں، آپ کا 10 سلسلے لگے، 4 مہینے لگے اور آپ کا کوئی چھوٹا نہیں، یہ طے ہوگا مستورات کے ساتھ کمپیئر کر کے، مقابلہ اور موازنہ کر کے۔ آپ بلا دیجیے گا بالکل میرے 10 سلسلے 50 سلسلے، آپ کا مستورات کے ساتھ کتنا ساتھ ملے گا؟ پہلا سوال، بار بار سوال، ہر ایک سے سوال، ایک ساتھی دوسرے کو جھنجھوڑ دے گا، آپ
کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ ابھی تک اصل لگایا تو کیسے بیٹھے؟ 4 مہینے نہیں لگائے تو بہت اشرفی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. 4 مہینے 40 مرتبہ لگا دیا لیکن اس کا سیر العاشرہ چلا نہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے. کیسے نہیں لگا رہے آپ بیٹھے؟ کس چیز کے انتظار میں؟ ایک صاحب کہنے کے 30 سال سے میرا چلہ ڈیو نہیں ہوا. یہ نہیں، وہ تو فیصلہ ہوگا آپ کے مستورات کے چلے سے ملا کر کے. پتا چلا 10 سال سے چلہ نہیں لگا تو یقینی طور پر 30 سال میں آپ کے صرف 20 ہی چلے لگے، باقی 10 چلے کی عنوان پہ ہمیں نہیں پتا. وہ 10 چلے نظام الدین سے آپ کے اپنے مستورات کے ساتھ طے شدہ سے آپ نے اسے چھوڑا گیا. کیسے چھوڑا؟ یہ ہمارے مردوں کے عروج میں بھی کمی آنے کی بنیادی وجہ ہم مستورات کو لے کر نہیں نکلتے. اس لیے گھروں کی طرف سے تعاون 100% معاملت نہیں گھر والوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ترتیب پر نکلنا مشکل ہو رہا ہے. تقاضوں پہ نکلنے کا کوئی گنجائش نہیں گھر والوں کی طرف سے. مستورات کا خروج کا ایوریج بالکل نہ کے برابر ہے. پچھلے اپریل کے اجتماع میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی. نہ فیروزہ کا کوئی ایوریج نکلنا، نہ عشرے کا کوئی اوسط نکلا، اور نہ ہی چلے کا، اور نہ 2 مہینے بیروز کا. اور اس مرتبہ کا خروج کا کیا نہ کے برابر، بالکل نہ کے برابر. پورا صوبہ مستورات کی خروج سے خالی پڑا ہوگا. کوئی موضوع نہیں ہمارے پاس. اور ششمائی جوڑ بہت ہو رہا ہے لیکن کس رخ پر ہو رہا ہمیں تو آج تک نہیں پتا کس رخ پر ہو رہا ششمائی جوڑ. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ششمائی جوڑ میں آپ ہر چیز دسترخوان نہیں بچھائیں. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے ہمارے ساتھی دسترخوان نہیں بھائی. اس کو فکروں کا نتیجہ ہے. اس کو مستورات کو فکروں پر ڈالنا ہے، غفلت سے انہیں نکالنا، فکروں پہ ڈالنا ہو. پھر اعلیٰ کرتے ہیں کہ انہیں اندرون سے لے کے بیرون تک پورے حالت کے تقاضوں کے لیے نقد تشکیل کرنا ہے. اس پر ڈالنے کے لیے ششمائی جوڑ 6 مہینے بعد ایک مرتبہ ہو رہا ہے. آپ خدا کے واسطے دسترخوان بنا کے ان کی فکروں کو زندہ درگور نہ کریں. آپ اکرام کے لیے دوسرا موقع رکھیں، کبھی بھی رکھیں. ششمائی دعوت کی بنیاد پر آپ کا کوئی جوڑ ہے تو پھر اس میں کھانے کا کوئی نظم، ایک سوئی کے ساتھ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جوڑ کے اندر. اور 2 مہینے پہلے صحیح محنت اس کو بار بار کی بات کہی جائے کیا صحیح محنت اس جوڑ کے اندر ساری مستورات برابر شریک ہو، پیروں کے کوئی بھی ایک جوڑا ادھر ادھر نہ ہو. ساری خواتین مکمل اور دوسرے نمبر پہ سارے مرد اس کے ساتھ برابر شریک. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے پہلے ایسی محنت ہو کہ جماعت بندیاں ہو جائیں. روزہ کی، عشرے کی، چلے کی، 2 مہینے کی، نظام الدین نصرت کی. افراد پر جماعت کا تقاضا ڈالا جائے. ایک دوسرا خاندان پر جماعت کا تقاضا ڈالا جائے. اور نمبر 3 مسجد کی سطح پر جماعت بنا کر لانے کا تقاضا ڈالا جائے. حلقوں پر جماعت کا تقاضا حلقی نہیں ڈالا جائے گا. ضلع پر حلقی جماعت بنا کر لانے کا تقاضا نہیں ڈالا جائے گا. آپ کو مسجد ہی پر تقاضا ڈالنا ہے یا افراد پر ڈالنا ہے، خاندان پر ڈالنا ہے. آپ اپنی مسجد کو جماعت بنا کے لگے. 2 مہینے پہلے ایسی محنت ہو کہ کچھ قواعد کے بلکہ نظام الدین آ جائیں چلے کے 2 مہینے کے، اور جہاں سے روک مل جائے تاکہ باقی ساری بہنیں جو جوڑ میں شریک ہونے والی انہیں شوق پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو، وہ بھی نکلنے لگتا. ہماری مستورات کا جوڑ 100% مستورات کو اللہ کے راستے میں نقد نکالنے کے لیے اعلیٰ درجے کا جوڑ یہ کہ جوڑ سے پہلے ساری مستورات اللہ کے راستے میں نکلیں. جوڑ سے پہلے ساری مستورات اللہ کے راستے میں. ہمارا ششمائی کا جوڑ صحیح رخ پر آنا چاہیے. اور اس میں صحیح رخ کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے جتنے گاؤں دیہات ہیں ادراک، اس میں صرف اور صرف پرانی بہنیں 10 15 20 ہیں، زیادہ نہیں 40 50. تو ان کا جوڑ آپ کو مستقل کرنا پڑے گا. یہ تقاضا نوٹ کر لو اچھی طریقے سے. ابھی بہت سارے جوڑ ہم کر ہی نہیں رہے اپنے گاؤں دیہات اور تحقیق کے، اس وجہ سے کہ وہاں پر صرف 10 15 مہینے پڑے ہیں. اب وہ اتنی دوری پر ہے کہ انہیں ہم اپنے شہر کے جوڑ میں نہیں لا سکتے، اور وہ اتنی کم تعداد میں ہیں ہم ان کا جوڑ نہیں کر رہے ہیں. دونوں بات غلط ہے. نہ ان کو اپنے پاس لے کر کے آنا ہے، نہ ان کے تعداد 40 تک پہنچنے کا انتظار کرنا ہے. اور 10 15 بہنیں پرانی ہیں چلو آخر چلنے والے، ان کا جوڑ آپ کو ہر 6 مہینے میں کرتے رہنا ہے مستقل طور پر. نوٹ کریں آپ اچھی طرح. کئی جوڑ ہو ہی نہیں ابھی تک ہمارے پاس. ابھی جوڑوں کی تعداد نکل کے نہیں آئے. اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ہمارے افضالی تعلیم کا عنوان انتہائی کمزور سطح پر افزار. افضالی تعلیم بہت ہی کمزور درجے پر، اس کی تعداد انتہائی نہ کے برابر. ہمارے افضالی تعلیم کے اندر
یہ بنیادی بات ہے کہ 2% گھر اور لڑکی کے خاتون ہونی چاہیے، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ۔ خصوصاً جو کنواری بچیاں ہیں وہ افضل تعلیم میں 100% شریک ہوں گی، ان کی افضل تعلیم کے موقع پر ان کی پڑھائی، ان کی کلاسز سب کا بالجبر نقصان کر کے اور اس کا جرمانہ بھر کے ان بچوں کو کھینچ کر کے لے گا افضل تعلیم میں۔ کوئی گنجائش نہیں آپ افضل تعلیم کے بہانے سے ان بچوں کو پڑھائی پہ چھوڑ کر کرا کریں، کوئی گنجائش نہیں۔ بچیاں یہودی بن رہی ہے، نصرانی بن رہی ہے، کچھ نہیں بن رہی، مسلمان نہیں باقی سب کچھ بن رہی بچیاں، اور ہم اس میں بوڑھی بوڑھی عورتیں آ رہی ہم ساری تعلیم وہ 20-25 عورتیں 20-25 سال جاری ایک ان کی 3 نسلیں تیار ہو چکی ہیں، ایک نوجوان نسل اب ساری تعلیم میں اور مطمئن بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اب ساری تعلیم میں جانا نکلا ہوا ہمارا کوئی ایوریج نہیں جوان بچیوں کا کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو یہ اطمینان بہت بھاری پڑے گا کہ ماشاء اللہ افغانی تعلیم کے مقامات ہیں، ماشاء اللہ افغانی تعلیم میں 20-25 عورتیں جوان بچیاں کیا غیر شادی شدہ بچی 10 دن اس کی چھٹی کراؤ، چھٹی نہیں ہو رہی جرمانہ بھرو، برے بن جاؤ، لیکن اپنی بچوں کے بارے میں اللہ کے آپ کو اپنے آخرت میں جواب دینا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم ان کے کان اللہ رسول کی بات اس ماحول میں جا کے ڈلوا تاکہ اللہ کے جواب کو دے دیں۔ کھلے ماحول چھوڑ رکھا اپنی بچی کوئی سارا بے دینی کا راستہ وہیں سے کھلا ہوا ہے۔ بچے ہم کہتے ہیں روزانہ اپنے محنت کا عنوان ان سارے نوجوانوں کو بنا کر ہر روز ہر ہفتے میں ہر کالج میں ہر بچے پہ کلی میں نماز پڑھنا روز محنت ہونی چاہیے، چاہے 2 گھنٹے آپ کے اپنی مرضی کے اطراف میں لگے اور 6 سے 8 گھنٹے تھک کر کے دور دور ہاسپٹلوں میں دور دور کالج کے اندر ایک کمرے کے لیے بچے سے جا کے روز ملاقات کرے۔ یہ ہمارا موضوع ہے روزانہ کی ملاقات کا، اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالج کی محنت کا کوئی الگ سا موضوع، کالج کے محنت الگ سی جماعت کریں، کیوں جماعت بنا ہے تو روزانہ کا موضوع۔ ہر گھر کے بچے جا رہے ہیں اس جہاز کی تعلیم کے لیے، تو ہر گھر کی ماں کی ذمہ داری ہے وہ افغانی تعلیم اس بچی کو لا کے اسے صحیح علم کیا ہے سکھا دے، اسے صحیح ایمان یقین کیا سمجھا دے، اور ہر بچے کے بچے جا رہے اس جہاز کی تعلیم کے لیے تو ہر گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے وہ انگوٹھا چھاپو، اس میں کوئی دنیا کی تعلیم حاصل نہیں، اس کے ذمہ فرض ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ ان بچوں کو جہنم والا راستہ دکھایا، اٹھا کر لا دے۔ اب روزانہ کے بچے کی تعلیم کی بات اجتماعی طور پر ہم نے اپنے بچوں کو جہنم والے راستے پہ ڈالا، اجتماعی طور پر اللہ کا مجرم ہے ہم۔ وہ کہہ رہے کہ محنت کیسے کرے، کہاں سے کرے؟ آپ کا 98% طبقہ 98% آپ کے اپنے گھر کا طبقہ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا، آپ کو احساس نہیں۔ آپ کرے کہاں محنت کرے، کدھر سے محنت کرے، کہاں شروع کرے، کہاں ختم کرے؟ ایک دن میں ایک آدمی 100 منافع کرے تب جا کے کسی درجے میں جو ہے یہ جو ہے کشتی جو ہے کام لگے گی۔ ایک آدمی 100 200 300 میں نے ابھی رکھی آپ کے سامنے سیرت کی روشنی میں رکھی جن کے درمیان 2.5 کی ایک دن میں ان سے 100% منافع، اور جن کے درمیان 2.5 کی نہیں صرف اسلامی قوت برقرار اس کی بنیاد پر اور خیر کے لین دین کی بنیاد پر اگر 3 دن کے اندر منافع کرے اور پھر مدینے کے اندر بھی اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر منافع کرے۔ افغانی تعلیم کے تعداد بڑھانی ہے اور اس کے اندر ہمیں اہتمام کے ساتھ جوان بچوں کو لانا ہے، اور اس افغانی تعلیم میں یہ بھی موجود ہے۔ آپ نے سوال کیا جائے 20 مکان بھی ہمارے پاس آتے ہوئے جانا کیا اچھا ہوگا 20 مکان، اس کا مطلب ہے کہ 10 مکان ہے تو وہاں پر تعلیم نہیں، اگر مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھیوں کے لیے۔ کتنے گاؤں دیہات قصبے ایسے ہیں کہ وہاں پر 10 نہیں 15 نہیں 18 تک ہیں، لیکن افغانی تعلیم کیوں بھائی برتن سے کہا 20 مکان تو 2 مکان تعمیر ہو کر اس میں جب تک رہائش اور ریزیڈینشل ایریا تیار نہیں ہوگا تعلیم شروع نہیں۔ انتہائی نادانی کی بات ہے یہ، تو ہم نے بہت بڑی جو تعداد آپ کی کرتی تھی 100 گھر 200 گھر 300 گھر اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کہا 20 مکان، یہ مطلب ہر کسی گھر 20 مکان بھی شرطوں میں سے ایک شرط ہے افغانی تعلیم شروع کرنے کے لیے۔ یہ بات ہمارے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں کوئی گنجائش۔ کسی گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر 19 مکان، وہاں شرط پوری کر کے افغانی تعلیم فوراً شروع کریں گے۔ اگلے گاؤں گئے وہاں پر 15 مکان ہے، وہاں شرط پوری کر کے فوراً تعلیم شروع کریں۔ تیسرے گاؤں گئے وہاں پر 10 مکان ہے، وہاں شرط پوری کر کے وہاں بھی تعلیم شروع کریں۔ چوتھے گاؤں میں صرف اور صرف 5-6 مکان ہے، وہاں شرط پوری کر کے وہاں بھی تعلیم، اور آخری گاؤں میں صرف 3 مکان اور 5 خواتین 6 خواتین ان کی شرط پوری کر وہاں شروع کریں۔ سارے کے سارے گاؤں چھوڑ کے
قبضے کے قبضے چھوڑ رکھے ہم نے. اور شہر کے اندر بھی کہیں آبادی غیروں کی 90 مکان ان کے 10 مکان اپنے, وہاں پر افطاری تعلیم شروع کرنے کا تصور ہی ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں. اجتماعی طور پر آپ کو بہت بڑا بیڑا اٹھانا پڑے گا اس افطاری تعلیم کے شرائط کو فوراً مکمل کر کے فوراً شروع کرا. اور اللہ نے آسان کر 3 شرطیں آسان کر دی. نمبر 1, جسے والی بہن کا ہونا شرط افطاری تعلیم سب سے بنیادی آسان شرط. جسے والی بہن 2 بہن, چھ والی 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سے روزہ رکھنا. اور دوسری آسان شرط یہ کہ تعلیم پڑھنے کے لیے صرف اور صرف ایک شرط ہے کہ 3 دن لگائی ہوئی خاتون ہو, اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں. تعلیم پڑھنے کے لیے ہفتواری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کا روزہ لگاؤ. شادی شدہ ہونا تب تک شرط ہے. آپ کو یہ بھی نہیں کہنے کی اجازت ہے کہ شادی شدہ ہوگا افضل ہے. افضل مفضول کا مسئلہ ہی دونوں برابر ہے. شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں برابر ہے. ہفتواری تعلیم کی کتاب پڑھنے کے لیے آپ اپنی طرف سے زیادہ احتیاطی تدابیر اور احتیاطی باتیں چلانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا جو بات کہتی کہتی جائے متن کی طرح محفوظ کر کے بنوان نقل کریں آپ کہ ہماری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے شرط چلو یہ کر 3 دن لگائی ہو آپ کو شادی شدہ غیر شادی دونوں برابر ہے. اتنا کام کر. اور تیسری بات, کسی بھی گھر میں ہماری تعلیم شروع کرنے کے لیے اس گھر کی خواتین کا وقت لگا ہو, یہ شرط ختم ہو چکی. اس دروازے کا کام سے محبت انسیت ہے اور گھر کے اندر پردے کا نظم اور بندوبست ہو سکتا ہے. ایسے گھر میں آپ تعلیم شروع کریں 5 مہینے. اور پھر کالجوں کے اندر آپ کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ افطاری تعلیم کے مقامات شروع کریں. بس یہ کارگزاری کا فرض آیا تھا. اس کے اندر صرف ایک پرچے میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اتنے کالجوں میں افطاری تعلیم کے مقامات. آپ کو آئندہ سرمائی میں ابھی تو آزادی کی رات بیٹھیں گے, اس میں آپ کو اپنے شہروں کے اعتبار سے آبادی گاؤں دیہاتوں کے اعتبار سے افطاری تعلیم کتنی بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر جو بے شمار تعداد میں مسلمان بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے درمیان آپ آئندہ سرمائی کے اندر 3 مہینے کے اندر آپ افطاری تعلیم کا کتنا اضافہ کریں. اس میں تو اللہ نے اور بھی آسانی پیدا کر دی. یہ بھی آپ کے میں ہے اور ہونی چاہیے. اندر کالج کے اندر اگر شرطیں پوری ہو سکتی ہیں تو پوری کر کے آپ افطاری تعلیم شروع کریے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کالج اور ہاسٹل کے ساتھ دائیں بائیں جو محلہ ہے اور اس کے اندر 2 پرانی مضبوط بہنیں ہیں ان کو مشورے سے بھیج ہفتے میں 1 دن ہو جائیں اندر اور کسی پردے والے کمرے میں ہاسٹل میں رہ کر کے ساری بچیوں میں تعلیم کرائیں, 6 نمبر کرائیں, تصویریں کریں, ذہن سازی کریں, دعوت دیں. اور پھر مہینے میں 1.5 مہینے میں ان کے بعد حضرات جو محرم بن کے گئے بیان کریں. اللہ نے اتنا آسان کر دیا. ہمیں یہ دونوں کارگزاری چاہیے آئندہ سرمائی میں کہ کہاں باقاعدہ ہاسٹل کے اندر شرطیں پوری کر کے آپ نے وہاں قائم کیا اور وہاں شرط پوری نہیں ہو سکی, لیکن یہ بھی شرط تھی کہ درجے میں تھی وہ پوری ہوئی کہ آپ نے 2 خواتین باقاعدہ مشورے سے دیکھیے اور ہم اتنے ہاسٹل کالجوں کے اندر افطاری تعلیم شروع کریں. یہ کارگزاری آپ نوٹ کرنے اچھی طریقے سے اس کے علاوہ آپ کو کرنے بھی بیٹھ کر افطاری تعلیم دونوں طرح اپنی آبادیوں کے اندر ہے اور دوسرے گاؤں دیہاتوں کے اندر اور تیسرے کالج اور یونیورسٹی کے اندر. اپنا جوان بچوں کے ابتدا سے بچنے اور محفوظ ہونے کا ان کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کا اصول بچے جا رہے ہیں. اور اہم ترین اور بنیادی ذمہ داری ایک مسلمان کے مکان میں مزدورات کی جماعت کے قیام کی فکر کرنا. یہ بات بہت قوت سے روز نظام الدین کے ممبر سے کہی جا رہی کہ گھروں میں جماعت ٹھہرانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے, وہ ہے گھر کے اندر رہائش ہو, پردے کا انتظام ہو سکتا ہوگا. اس کے علاوہ کچھ رہائشی مکان اور پردے کا نظم ہوتا نہیں. حد آگے بیوہ ہے اس کے گھر میں قیام کرے جماعت, اور طلاق شدہ اس کے گھر میں جماعت قیام کرے. یہاں تک کہ گھر کے اندر مرد ہے لیکن اس وقت موجود نہیں ہے, کہیں باہر گئے تھے, ایسے گھروں میں قیام کریں. بار بار سی بات نہیں ہے اور یہ بات بار بار عرض کی جا رہی کہ مسجد کی سطح پر بیٹھ کے ہم مشورے کیا کریں اور مسجد کے ممبر سے بیٹھ کر ہم یہ کہیں جماعت مسئلہ جاری بتا کون اپنے گھر کو لینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے تو تیار کرنے کے لیے جماعت بنایا باقاعدہ کہ بھائی ہمارے محلے میں ایسے ایسے مکان ہیں جو بہت زیادہ دین کے اعتبار سے دور ہو چکے ہیں, جا کے سب سے پہلے ان پر محنت کر ان کو آمادہ کرنا ہے کہ جماعت آنے والی سب سے پہلے فکر میں کہتے ہیں دہلی کی جو تیار ہو سکے جو تیار ہو سکے آمادہ کرنا, تیار کرنا. جماعت آ رہی ہے تو ہمیں اسے رکھ کر کے کتنے نئے مکانات کھول دیں. جماعت ہم لے نظام الدین سے جتنی مقدار میں جس سے ہمارے محلے کے اور ہمارے حلقے کے سارے مسلمانوں کے مکانات میں تیار ہو سکے.
مسجدوں کی بنیاد پر جماعتیں نہیں لیں گے ہم، مسلمانوں کے مکانات کی بنیاد پر ہمیں جماعتوں کو طلب کرنا، اور یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ تقاضے ہمارے گاؤں کے دیہات کے کہ ہمارے ضلع کی جماعتوں سے حاصل پورا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے بیروزہ معمورات اور ہمارا عشرہ مسورات کا اہتمام ہوگا، جس میں گاؤں دیہاتوں کے رشتے دار بے دینی اور دین سے دوری، اس کی بنیادی وجہ ہم اپنی خواتین کو لے کر کے گاؤں دیہاتوں میں لے جاتے ہیں، اپنی خواتین کو لے کر کے جانا اس کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم سب آج ارادے کریں انشاءاللہ اپنے جو تقاضے ابھی بیرون کے اعتبار سے اور اندرون ملک کے اعتبار سے جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، ان تقاضوں کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے پورے صوبے کی سطح پر اور حلقوں کی سطح پر، ضلعوں کی سطح پر، حتیٰ کہ اپنی مسجد کی سطح پر، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی سطح پر ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ حضور زمانے میں اور دور صحابہ میں خلافت میں یہ سلسلہ تھا، خاندان کو تقاض دیتے کہ آپ اپنے خاندان کی سطح پر اس تقاضوں کو پورا، اپنے قبیلے کی سطح پر اس تقاضے کو پورا، یہ باقاعدہ خط جاتا تھا اوپر کی طرف سے کہ تم اپنے قبیلے کے سوال میں لے کے پہنچو، تم اپنے خاندان کے پٹا ساتھیوں کو لے کر کے پہنچو، باقاعدہ خطوط چاہتے ہیں پہلے وہی شخص صوم خروج کے اعتبار سے ادائیگی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مقامی کام کے اعتبار سے اور